الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں آج گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جاتا اور اللہ رب العزت سے ڈرا نہیں جاتا۔ زبان پر جملے ہوتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، لیکن ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ فرمایا جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور کیسے ڈرنا چاہیے؟ جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ گناہ یہ بندے کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نیکی یہ جنت کی طرف لے کے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو ہمیں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، نہ کہ گناہوں سے بچنا چاہیے اور نیکیاں کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں گانے بانجے سننے کا یہ گناہ بہت ہی زیادہ عام ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے حدیث کا کہ میں ڈھول کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ پیارے آقا توڑنے کے لیے آئے، یعنی یہ ختم کرنے کے لیے آئے، اور ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں ڈھول باجے سے اور گناہوں سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ اور گانے سننا یہ اپنے ایمان کو تباہ کر دینے والی بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ رو رو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ ہنس ہنس کر گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ نہ کرے اس فرمان عالی شان کے مطابق جو بزرگان دین نے ہمارے ارشاد فرمایا کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ رو رو کر جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ تو آیا کہ ہم ہنس ہنس کر معاذ اللہ گانے نہیں سنتے، تو جو سنتا ہے معاذ اللہ گویا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ رو کے جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور گناہ کرنا اور گناہ پر ڈٹ جانا یہ اس سے بھی بڑی حماقت ہے، یہ اس سے بھی بڑی تباہ کاری ہے۔ اور سنیں جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف وہ گناہ لے کے جاتا ہے، اور جو گانے سنتا ہے، جو گانے سنے گا اپنے کان حرام سے پر کرے گا، تو اس کے کانوں میں بروز قیامت سیسا پگلایا جائے گا۔ تو اسی سے ہی میں آپ کی بارگاہ میں گانے سننا یہ بہت ہی ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک فتویٰ عرض کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ سوال عرض ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان اسلامی بھائی بہت ہی شوق کے ساتھ گانے گاتے ہیں، اب یہ معلوم نہیں کہ ان اشعار کا مفہوم کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ بہرحال شریعت طیبہ کی روشنی میں ان پر کیا حکم لاگو ہوگا؟ وہ اشعار یہ ہیں، میں آپ کو اشعار عرض کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے ہم کیسے جانے۔ معاذ اللہ۔ نمبر 2، خدا بھی جب زمین پر آسمان سے دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ نمبر 3، رب نے مجھ پر یہ کیا ستم کیا ہے، سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے۔ نمبر 4، پھولوں سا چہرہ تیرا، کلیوں سی مسکان ہے، رنگ تیرا دیکھ کر، روپ تیرا دیکھ کر قدرت بھی حیران ہے۔ کتنا حسین چہرہ۔ نمبر 5، کتنا حسین چہرہ، کتنی پیاری آنکھیں، کتنی پیاری آنکھیں ہیں، آنکھوں سے جھلکتا پیار قدرت نے بنایا ہوگا،
فرصت سے تجھے میرے یار، معاذ اللہ اعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 6، او میرے ربا اے رب یہ کیا غضب کیا، جس کو بنانا تھا لڑکی اسے لڑکا بنا دیا۔ نمبر 7، اب آگے جو بھی انجام ہوگا دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا بندگی کر لی، نیز ان گانوں کی کیسٹوں کے ذریعے سننا اور موبائل کے ذریعے سننا اور فلمیں ڈرامے دیکھنا بھی گناہ ہے۔ جواب سماعت فرمائیں۔ جتنے بھی اشعار سوال میں درج کیے گئے سب میں کوئی نہ کوئی صراحتاً کفر ہے۔ جو لوگ ان اشعار کو پڑھتے ہیں وہ سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو جائیں گے، ان کے تمام نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، ان کی بیویاں ان کے نکاحوں سے نکل جائیں گی۔ ان سب پر فرض ہے کہ فوراً بلا تاخیر ان اشعار میں جو کفریات ہیں ان سے توبہ کریں اور کلمہ پڑھ کر پھر نئے سرے سے مسلمان ہوں، اور اپنی بیویوں کو رکھنا منظور ہو تو انہیں دوبارہ نئے حکمیر کے ساتھ نکاح کریں۔ ایسی کیسٹیں اور فلموں کے اندر گانے سننا جن میں کفری اشعار ہیں، ان کو بیچنا، ان کو آگے سینڈ کرنا سخت حرام مندرج الی الکفر ہے۔ ان کیسٹوں کو سننا بھی حرام اور ایسے گانوں کو سننا بھی حرام، اور بلکہ ایسے گانوں کو ڈیلیٹ کر دینا فرض اور ایسی کیسٹوں کو ضائع کر دینا فرض ہے۔ اگر معاذ اللہ ایسے کفری اشعار کی کیسٹوں کو، گانوں کو، فلموں کو پسند کیا اور اچھا سمجھ کر لگایا، یا کسی نے ان اشعار کو سن کر پسند کیا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کفر پر راضی رہنا بھی کفر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انکم اذا مثلکم۔ اب اشعار مذکورہ بالا کی کفریات آپ شمار کریں۔ یہ کہنا کہ خدا بھی نہ جانے کفر ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سوچتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا، اس میں 3 کفر ہیں، اس جملے میں 3 کفر ہیں۔ اول یہ کہ اس جاہل کے محبوب کو اللہ نے نہیں بنایا، معاذ اللہ۔ دوسرا یہ کہ کس نے بنایا، معاذ اللہ، اللہ کو معلوم نہیں، یہ 2 ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ یہ سوچتا ہوگا، معاذ اللہ، یہ سوچتا ہوگا، یہ بھی کفر ہے۔ نیز اس کے پہلے مسئلے میں بھی کفر ہے کہ جب دیکھتا ہوگا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین ہمیشہ اس کی قوت بصر کے احاطے میں نہیں، بلکہ جب زمین پر دیکھے تو زمین کا احوال اسے معلوم ہو جائے۔ اس میں ایک کفر تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ عز و جل کا بصیر ہونا اس کی صفت قدیم نہیں، حادث ہے، اور دوسرا یہ کہ زمین کے اشیاء اور ان کے احوال کا ہمیشہ علم نہیں رکھتا۔ یہ کہنا کہ رب نے مجھ پر ستم کیا، اللہ عز و جل کو زانی بنایا، جو صراحتاً کفر ہے۔ اور یہ کہنا قدرت بھی حیران ہے، کفر ہے۔ یہ کہنا کہ قدرت نے تجھے فرصت سے بنایا ہوگا، کفر ہے۔ یہ کہنا جسے لڑکی بنانا تھا اسے لڑکا بنا دیا، یہ اللہ عز و جل پر اعتراض ہونے کی وجہ سے کفر ہے۔ پھر اس کو غضب کہنا، دوسرا کفر۔ خدا تراش لیا اور بندگی کر لی، ان میں 2 کفر ہیں۔ مخلوق کو، نمبر 1 مخلوق کو خدا کہنا، پھر اس کی بندگی کرنا۔ اس قسم کے کفریہ اور بےہودہ اشعار اگر کوئی گائے یا پڑھے تو برحال کافر ہو جائے گا، برحال کافر ہو جائے گا۔ اب سننے کے بعد، گانے کے بعد کہے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میرا یہ اعتقاد نہیں ہے، کفر بکنے کے بعد یہ بہانہ کام نہیں آئے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اور اسے سچے دل کے ساتھ اس کفری اشعار سے توبہ کرنی پڑے گی، اور توبہ اس پر فرض ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے، ہر مسلمان مرد و عورت کو پر فرض ہے کہ وہ ایسا
علم دین حاصل کریں جس سے کفر اور دین اسلام میں واضح فرق ہو سکے۔ یعنی جو علم دین سیکھنا فرض ہے وہ علم دین سیکھے تاکہ اسلام کی بھی پہچان ہو اور کفر کی بھی پہچان ہو، یہ کفر ہے اور یہ اسلام ہے۔ تو یہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اور ضروریات اہل سنت سے واقفیت رکھے تاکہ ایسی غلطی نہ ہو پائے۔ اگر علم دین نہیں سیکھتا تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا ایمان برباد ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہیں۔ تو اس لیے علم دین سیکھے، علم دین سیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ اشعار کفر ہیں، انہیں سننا بھی حرام، آگے سینڈ کرنا بھی حرام۔ جو سینڈ کرے گا یہ کفری اشعار اور پسند کر کے کرے گا تو وہ سب دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور جو جہاں تک یہ ویڈیو سینڈ کرتے جائیں گے گانے والی، اور جو اس گانے پہ راضی ہوگا جو کفری اشعار والے ہیں، تو جو راضی ہوگا اور جو سینڈ کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور جو اس اشعار کو پسند کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو ہمیں ایسے گانے سینڈ کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، اور جو سینڈ کرے اسے نیکی کی دعوت پیش کرنی چاہیے کہ بھائی گانے سننا حرام ہے، اور اگر اس میں کفری اشعار ہوں تو علماء اہل سنت سے رابطہ کیا جائے کہ ہمیں علماء اہل سنت سے رابطہ کیا جائے کہ فلاں عالم دین صاحب ہمیں بتائیں، علامہ صاحب ہمیں بتائیں اس میں کیا کفر ہے، کیا چیز جو دین اسلام سے ٹکرا رہی ہے، تاکہ ہم بچ سکیں، تاکہ ہم پر واضح ہو جائے۔ تو علماء اہل سنت سے رجوع کریں اور ان سے رابطہ کریں اور علم دین سیکھیں۔ جو ہمارے اوپر علم دین سیکھنا فرض ہے اسے سیکھیں، کوشش کریں، وقت نکالیں علم دین سے، کہ جہاں ہم دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں وہاں علم دین کے لیے بھی وقت نکالیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو نہیں کرتے، ایسی بات کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔ تو جو لوگ دین سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اگر شاعروں کے کلاموں کو پڑھیں گے تو ان پر روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے۔ اس لیے کسی بھی شاعر کو پسند کرنے سے پہلے اس پر کافی غور و فکر کر لینا چاہیے، اور ذرہ بر بھی شک ہو تو علماء اہل سنت سے دریافت کرنا چاہیے۔ اور خصوصیت کے ساتھ جو فلم و ڈراموں میں گانے ہوتے ہیں، جو کیسٹوں میں گانے بھرے ہوتے ہیں، وہ تو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔